بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقراط نے جو دنیا کا پہلا فلسفی شمار کیا جاتا ہے کوئی کتاب نہیں لکھی کیونکہ وہ لکھنا نہیں جانتا تھا۔ سقراط انتہائی کم صورت تھا۔ اس کے شاگرد نے اس کی مثال ایک ایسے مجسمے سے دی تھی جو اوپر سے تو نہایت مضحکہ خیز ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دیوتا کی تصویر ہوتی ہے۔ سقراط کی ماں دایا تھی جبکہ باپ مجسمہ ساز تھا۔ سقراط کبھی پیسہ کمانے کے بارے میں سنجیدہ نہ تھا کیونکہ اس کی بیوی ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ سقراط نے اس کا کبھی برا نہیں مانا۔ سقراط کا ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھنے والا شاگرد کیٹو لکھتا ہے، ایک روز میں سقراط کے گھر گیا تو دیکھا کہ سقراط مکان کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سقراط کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ اس کی بیوی نے دیکھا کہ سقراط آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ غصہ سے مکان کے اندر گئی اور پانی بھرا ہوا تسلا لا کر سارا پانی سقراط پر انڈھیل دیا۔ سقراط نے ہنس کر مجھ سے کہا، کیٹو مجھے معلوم تھا بادل گرج رہے ہیں، بارش ہوگی۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور کہا، آپ یہ بات سنانے سے پہلے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو، کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے؟ افلاطون نے عرض کیا، یا استاد 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو بات بتانے لگے ہو وہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی کے ساتھ سقراط کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، ہم اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی یہ بتاؤ، وہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا اور عرض کیا، یا استاد یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط کی قوت برداشت کمال کی تھی۔ شہر میں وہ شخص تھا جو ننگے پیر برف پر گھومتا رہتا تھا۔ سقراط نے نوجوانی میں میدان جنگ میں بہادری کا انعام حاصل کیا تھا۔ سقراط کا زیادہ وقت ایتھنز کے باغات اور معبدوں کے دادان میں اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے گزرتا۔ آج سے 2500 سال پہلے کا عجیب و غریب فلسفی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بیان نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی کتاب تو کیا 4 صفحوں کا کوئی چھوٹا سا مضمون بھی نہیں چھوڑا۔ وہ کچھ نہیں لکھتا تھا، اس کا اپنا کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو کچھ بتانے کے بجائے ان سے پوچھتا زیادہ تھا۔ اس کے سوال ہی اس کا فلسفہ تھا۔ ساری زندگی ایک چادر میں گزاری۔ کسی نے اس سے کہا کہ ڈیلفی کے معبد میں ایک آواز سنی گئی ہے کہ سقراط ایتھنز کا سب سے بڑا دانا آدمی ہے۔ سقراط نے ہنس کر جواب دیا، میں اس لیے دانا ہوں کہ مجھے اپنی بے علمی کا احساس ہے۔ ایک صبح جب سقراط بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف مندرجہ ذیل قرارداد جرم چسپاں کی گئی ہے۔ سقراط نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ ان دیوتاؤں کی پرستش نہیں کرتا جن کو یہ شہر پوجتا ہے، اس کی بجائے وہ اپنی طرف سے نئے دیوتا لے آیا ہے۔ دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو بگاڑتا ہے، لہٰذا اس کی سزا موت ہے۔ اس الزام آرائی کے پیچھے سب سے بڑا محرک اینیٹس نامی ایک چمڑا فروش تھا۔ اس کو سقراط کے خلاف ذاتی بغض تھا۔ بات یہ ہے کہ سقراط نے اس کے بیٹے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کھالوں اور چمڑے کا کام چھوڑ کر فلسفے سے ناتا جوڑے۔ اینیٹس کا اصرار تھا کہ اس کے بیٹے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے سزائے موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یوں چمڑا اور علم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ فتح چمڑے کو حاصل ہو گئی۔ سقراط کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر مقدمہ شروع ہو گیا۔ سقراط چاہتا تو موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایتھنز کے قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ موت کی سزا پانے والا کوئی شخص جلا وطنی کو متبادل سزا کے طور پر
पर चुन सकता था। गोया जिस शख्स को मौत की सजा मिलती थी उसको ये इख्तियार भी मिल जाता था कि वो अपनी रियासत से बाहर चला जाए और जो मौत की सजा से बच जाए। सुकरात ये इख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। इसका वक्त आ चुका था और वो जाने के लिए तैयार था। जब सुकरात की जिंदगी का आखिरी दिन आया तो उसके कई शागिर्द इससे जेल में मिलने के लिए आए। शागिर्द सुकरात के गिर्द जमा हैं। सुकरात इनमें से एक को अपने पास बुलाता है, इसके बालों को छूता है और साथ ही साथ जिंदगी, मौत और रूह की अब्दियत के बारे में भी अपने ख्यालात बयान करता है। वो कहता है मौत तो अब्दी नींद है, वो खुद फरामोशी की मीठी अब्दी कैफियत है जिसमें कोई ईज़ा रसानी नहीं, कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं, कोई मायूसी नहीं और ना ही दुख दर्द है। या फिर वो ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुजरकर हम ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसी गुलाम गर्दिश है जो हमें सीधी खुदा के ऐवान में ले जाती है और दोस्तों वहाँ किसी को इसके ख्यालात के बायस सलीब नहीं चढ़ाया जाता। लिहाजा हंसो और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मुझे कब्र में उतारोगे तो जान लेना कि तुम बस मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब इसको मौत की सजा दी गई, इसके शागिर्द जेल की कोठड़ी में इससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा अफसोस हमारे उस्ताद को बेगुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा तो क्या तुम चाहते थे कि मैं गुनाह करने के बाद मारा जाऊं? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात के एक शागिर्द ने इससे पूछा आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊं तो जहां जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया। ये वाकया एथेंस में 404 कबले मसीह में पेश आया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।